فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے بقیع قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَرَأْسَا، کہ میرے سر میں درد ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں تجھے غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میری بیوی مجھے غسل دے گی، اے عبد الرحمن تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے، اس کو پانی پکڑانا، اس کو چیزیں پکڑانا، اس کی مدد کرنا۔ تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خاوند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائیں گا، یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں، منہ دیکھنے سے نہ روکیں، تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا،
मौलवी की बीवी के गुस्ल का धंधा, उसका कारोबार, उसके रुपए पैसे, वो कफन के तौर पे मिलने वाली चारपाई, उसका जोड़ा, उसकी जूती, वो सब बंद हो जाएगी। इसलिए मौलवियों ने फतवा दे दिया कि खलास बीवी फौत हुई, आप उसका मुंह नहीं देख सकते, आप पीछे हट जाएं। ये मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान मसला है अपना पेट भरने के लिए। होना ये चाहिए कि खामिंद अपनी बीवी को खुद गुस्ल दे, बीवी अपने खामिंद को खुद गुस्ल दे, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बीवी को हुक्म दिया, जैसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मुहतरमा से कहा। जनाजा भी खुद पढ़ना चाहिए, गुस्ल भी खुद देना चाहिए, जनाजा भी खुद पढ़ना चाहिए। आपकी बीवी, आपकी वालदा, आपके वालिद, आपके भाई फौत हुए हैं तो मौलवी साहब को जनाजे की नमाज पर खड़ा करने की बजाय आप खुद जनाजे की नमाज पढ़ें। मौलवी तो जनाजा पढ़ाने के लिए जब जाएगा तो उसके जहन में तो यही होगा ना, भाई 1000, 1500, 2000, 2500 की दिहाड़ी लग गई, वो तो उसी चक्कर में जो कुछ मांगना है मांग लेगा। आपके दिल में जो आपके अब्बू की मोहब्बत है वो मौलवी के दिल में तो नहीं। आपकी वालदा, आपकी ज़ौजा, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके अजीज, उनका जो दर्द आपके दिल में है वो मौलवी के दिल में, ठीक है। जितने दर्द से आप अल्लाह के सामने जनाजे में रो सकते हैं, गिड़गड़ा सकते हैं, उसके लिए मांग सकते हैं, वो कोई और दिल उतना नहीं तड़पेगा। लिहाजा जनाजे की नमाज भी याद करें, जनाजे की दुआएं भी याद करें, और अगर कोई करीबी फौत हो जाए उस मौलवी साहब से कहें कि मेरे अब्बू फौत हुए हैं, मेरा दिल चाहता है मैं इसका जनाजा पढ़ूं, मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बीवी का जनाजा पढ़ूं, मैं अपनी वालदा का जनाजा पढ़ूं। फिर उसमें लंबी दुआएं करें, अल्लाह के सामने रोएं। ये जनाजे की नमाज मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए तोहफा है। अल्लाह के लिए हर भाई सोचे, हम में से कितने हैं जिनको जनाजे की दुआएं याद हैं। तो इमाम साहब ऐलान कर देते हैं, नियत करवा देते हैं, इतनी तकबीरें होंगी, ये होगा वो होगा, और पीछे गूंगे आकर खड़े हो जाते हैं। गूंगे खड़े हैं जनाजे पे, ना कोई दुआ आती है, ना कुछ पढ़ना आता है, ना कुछ कहना आता है। जुबान हाल से जैसे कह रहे हो बख्शना है बख्श दे अल्लाह, नहीं बख्शना ना बख्श, सानू की है तो चुप करके खलोते हैं, सानू कोई शांति कोई नहीं, खड़े हैं चुप करके। इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो अपने बाप के जनाजे की नमाज में खड़ा हो और बाप के लिए अल्लाह से माफी मांगने की दुआ ही ना इसे आए। इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा जिसकी मां का जनाजा पड़ा है और वो उसकी नमाज पढ़ रहा है जनाजे की, लेकिन उसे नहीं मालूम वो अपने रब से अपनी मां की, अपनी वालदा की माफियों का सवाल कैसे करे। इंडियन गाने सुन लीजिए, 10-10, 20-20, 30-30 गाने सबको याद होंगे, कवालियां याद होंगी, शेर व शायरी याद होगी, और उल्टी सीधी बातें बड़ी याद होगी। अगर नहीं याद 100 में से 90 आदमियों को नहीं याद तो जनाजे की नमाज नहीं याद, जनाजे का तरीका भी नहीं याद। 2 रकात नमाज अंधेरा जो हाल इमाम का वही मेरा, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए जनाजे की नमाज खुद याद कीजिए, अपने बच्चों को ये दुआएं याद करवाएं। आप वालिदैन हैं, अभी आप हयात हैं, अपने बच्चों को जनाजे की दुआएं याद करवाएं। कल को आप मर जाओगे, कम से कम पीछे खड़े होगे, आपके लिए आखिरी नमाज तो सुकून से पढ़ लेगा। और आपने इसको इंग्लिश की समरियां रटा दी, फिजिक्स रटा दी, बायोलॉजी रटा दी, मैथ करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, और जनाजे की दुआएं याद नहीं करवाई। आखिरी वक्त आपको ये क्या दुआ देगा? ये मसला मौलवियों का ढकोसला है कि औरत मर जाए तो उसका चेहरा नहीं देख सकते। ऐसी बात नहीं है, खामिद अपनी बीवी को गुस्ल भी दे सकता है। क्या कब्र पे खड़े होकर अजान देना जायज है? किसी सही हदीस से कब्र पे खड़े होकर अजान देना
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں علم نہیں کہ کوئی صحیح حدیث ہو جس میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہو، صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہو۔ یہ بدعت ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ اذان دینے سے فرشتے میت سے حساب لینا چھوڑ دیں گے۔ اذان سن کر شیطان کا بھاگنا تو ذکر حدیث میں آتا ہے، فرشتوں کے بھاگنے کا ذکر ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ اذان دو، شیطان بھاگتا ہے، لیکن آپ کی اذان سے اگر فرشتے میت کا حساب چھوڑ کے بھاگنے لگ جائیں، واللہ عالم، ہم نے یہ کبھی نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ کہیں دیکھا ہے۔ یہ بھی ڈھکوسلے اور مولویوں کے کھانے کے دھندے ہیں۔ قبر پہ اذان دو، قبر پہ کھڑے ہو کے مردے سے کلمے پڑھواؤ۔ نہیں یقین آپ کو تو دیکھ لیجئے طاہر القادری صاحب کو۔ طاہر القادری صاحب کا ایک مرید تنویر قریشی فوت ہو گیا۔ وہ جنازے کے بعد قبر پہ لوگ آئے تو قادری صاحب کہنے لگے دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اب آپ چلے جاؤ، میں اور مفتی صاحب، ایک اور بڑے مفتی صاحب کھڑے تھے، ہم دو باقی رہیں گے، ہمارا کام باقی ہے، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں دور چلے جاؤ۔ پھر مفتی صاحب سے کہتے ہیں آپ اذان دو۔ مفتی صاحب قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مردیا اٹھ کے نماز پڑھ لا، ٹائم ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اذان تو زندوں کے لیے پکار ہے۔ وہ تو مر گیا، جو مٹی میں دفن ہو گیا، اب اس کا دارالعمل ختم ہو گیا، دارالحساب شروع ہو گیا۔ اب اس سے اذان کا آوازہ اور پکار۔ پھر قادری صاحب اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اسے پورا کلمہ پڑھاتے ہیں، پڑھ میرے بیٹے، پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے دنیا میں توحید کا کلمہ نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ شرک سے بعد آیا، نہ شرک سے برات کی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی مولوی جتنا مرضی شور کر لے، اس کے شور کرنے سے وہ یہ رٹا مارنا تو نہیں ہے کہ آپ رٹا مار لو اور نیچے والا سن کے بوٹی لگا لے۔ یہ دنیا کے امتحان میں بوٹی چلتی ہے، آخرت کے امتحان میں بوٹی سمجھتے ہو نا؟ پیپر دینے جب جاتے ہیں تو اپنے پاس سے سوال لکھ کے ساتھ چھپا کے لے جاتے ہیں، آنکھ بچا کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وہ نکال کے پیپر حل کر دیتے ہیں اور نمبر لے کے باہر آ جاتے ہیں۔ قادری صاحب سمجھے کہ شاید قبر کے اندر بھی بوٹی لگ جائے گی، وہ اوپر سے بوٹی لگوا رہا ہے اس کو کہ فرشتہ آ گیا ہے، کہ ربی اللہ، کہ دینی الاسلام، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رٹے مارنے سے یہ کام ہو، اوپر سے کھڑے ہو کے یاد کروانے سے یہ کام ہو، تو پھر کون جہنم میں جائے گا؟ سارے مولوی سٹیج پہ آ کر کھڑے ہو جائے، قبروں پہ سپیکر لگا لیں بڑے بڑے اور اس کو سنا دیں، یاد کرا دیں، پڑھا دیں۔ یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ کھانے کے دھندے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا قادری صاحب کا مرید یہ کتنا مالدار تھا۔ بہرحال جو مالدار لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ابھی سے وصیتیں شروع کر دیں گے، پتر قادری صاحب کو میری قبر پہ لے کے آنا، وہ مجھے کلمہ پڑھائیں مرنے کے بعد۔ خلاص بکنگ شروع ہو گئی، کاروبار چل پڑا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دھندا شروع ہو گیا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك
شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن آمين محمد المصطفى آمين ومعرفته وزيارته ومعرفته يا الله آمين آمين تمام احباب اب چلے جائیں گے. حدیث پاک ہے کہ جب آپ واپس ہٹیں گے تو آپ کے قدموں کی آہٹ تنویر قریشی اب سنیں گے. جب آپ جائیں گے پیچھے تو تنویر شہید آپ کے قدموں کی آہٹ سنیں گے اور اسی لمحے آپ کے ہٹتے ہی ملائکہ پہنچ جائیں گے. آپ سارے روانہ ہو جائیں گے اور میں نے شیخ الحدیث صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے. میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے, کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا اور پھر میں کچھ وقفے کے بعد تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مخدوم قریشی صاحب, آپ یاد کریں دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کا وحدہ لا شریک ہے. آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ اللہ ربی ربک اللہ ربی و ربک وحدہ لا وحدہ شریک لا شریک لہ. اللہ ربی قل قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. قل اللہ ربی وحدہ لا شریک لہ. وقل ھذا سیدنا محمد رسول صلی اللہ. اللہ علیہ وسلم. واحفظ وقل ھذا سیدنا محمد رسول اللہ. دینی الاسلام قل دینی الاسلام قل دینی الاسلام. وقل ھذا سیدی محمد رسول اللہ. جاءنا بالبینات قل ھذا سیدنا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی. یاد کریں آپ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نور تشریف لا چکا ہے، حضور جلوہ بار ہیں. آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ ربی اللہ دینی الاسلام وہذا نبی و رسولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا. قل ہکذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دینی الاسلام ربی اللہ وہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاءنا بالبینات والہدا آمنت به قد آمنت به فی الدنیا وانا عارفه الآن هو نبی و رسولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو، اپنی کسی بیٹی کو، اپنے چچا کو، اپنی زوجہ کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دلوائی؟ تو صحیح حدیث پیش کر دیجئے. کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کسی مسلمان کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہلوایا قل ربی اللہ؟ کہلوایا تو دلیل دے دیجئے. اور اگر نہیں تو اٹکل پچو دین اسلام کے اندر نہیں چلتا کہ اپنی مرضی سے آپ بنائیں اور اس کے اوپر ایک خوشنما لباس چڑھائیں اور کہیں جی حرج کیا ہے. حرج یہ ہے اگر یہ دین اسلام کا عمل ہوتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے کر جاتے. اور میں اس پہ ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں کہ قادری صاحب اگر آپ کو اپنے تنویر قریشی سے اتنا ہی پیار تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکا، قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا، آپ نے اس کو من ربک من نبیک ما دینک تینوں سوالوں کے جواب بھی کروائے، اتنی محبت تھی تو آدھے گھنٹے کے لیے قبر میں ہی لیٹ جاتے، فرشتے آتے، سارا حساب کتاب کروا کے پرچہ دلوا کے پاس کروا کے باہر آ جاتے. اتو کھلو کی روڑا پائی رکھے جے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے؟ اگر ہے تو دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار. اور اگر یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ دین محمد علیہ السلام نہیں ہے، تو کسی پیر فقیر باب حضرت کے کرنے سے وہ عمل اسلام نہیں بن سکتا. اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا، آپ نے حکم دیا، آپ کے صحابہ نے عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے گاؤں میں مسجد کے امام صاحب کی تمام سنتوں کا اعتراف کرتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے. کیا ان کے پیچھے کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتا ہے اور ان سنتوں پہ عمل نہیں کرتا سستی کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، تو اس کے اجر و ثواب میں کمی ہے، خسارہ ہے. سنتیں ترک کرنے پر اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، خسارہ ہوگا اس کا. لیکن اگر وہ سنتوں پہ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ نبی کی سنتیں تو مجھے پتہ ہیں، لیکن چونکہ میں جس جماعت میں ہوں، جس فرقے میں ہوں، جس گروہ میں ہوں، جس پارٹی میں ہوں، جس امام کے ساتھ ہوں، جس شیخ کا مرید ہوں، جس حضرت کا لڑ میں نے پکڑا ہے، وہ اجازت نہیں دیتا نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو رسول اللہ سے وہ محبت نہیں ہے جو اپنے پیر اور امام سے ہے. تو یہ تو مقام رسالت پر کسی اور کو بٹھا رہا ہے نا. نبی کی سنت کو، نبی کی حدیث کو کسی شیخ، کسی امام، کسی بزرگ، کسی حضرت کے قول کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے. یہ ظالم ہے، یہ گمراہ انسان ہے جو مقام مصطفیٰ پر غیر مصطفیٰ کو بٹھا رہا ہے. کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات مانی جائے گی، اس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی، اور اس ہستی کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہر بندہ قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، قابل رد بھی ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے اپنے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کثیر مسائل میں اپنے امام سے اختلاف کرتے ہیں. تو امام صاحب سے اختلاف کر کے ابو یوسف اور امام محمد تو گستاخ نہیں بنے، غیر مقلد نہیں بنے. آج اگر ہم اختلاف کر لیں کہ امام صاحب کی یہ بات اللہ کے نبی کی اس بات سے ٹکرا رہی ہے، ہم نہیں مانتے، تو فوراً فتویٰ کیا لگے گا؟ غیر مقلد، وابی، اماموں کے منکر،
اماموں کے دشمن. بھائی اگر امام کی بات کو چھوڑنا، اس کے مقابلے پہ کوئی اور رائے اختیار کر لینا، یہ گستاخ ہے، یہ اماموں کا انکار ہے، اماموں کا منکر بننا ہے. تو امام ابو یوسف، امام محمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کثیر مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں ان سے، تو یہ فتویٰ ان پہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر امام کی عزت کی جائے، ہر کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، ادب کیا جائے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اچھے الفاظ سے ان کو یاد کیا جائے، لیکن فائنل اتھارٹی وہ صرف آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ہمارے علم میں نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ محرم میں کوئی شادی نہ کرے. نہ قرآن حکیم کی کوئی ایسی آیت ہمارے علم میں ہے، اور نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھی، سنی، دیکھی، اپنے علماء سے سنی. اگر کسی کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا محرم میں کوئی شادی نہ کرے، آمنا وصدقنا، نبی کی حدیث آنے کے بعد تو ہماری گردن نہیں اٹھ سکتی، فوراً جھکا لیں گے، مان لیں گے. اور اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا شہید ہوئے کربلا میں، ان کی شہادت کی وجہ سے اس غم کو مناتے ہوئے محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں غم کتنے دنوں کے لیے ہوتا ہے؟ بیوی کے علاوہ. اگر خامن مر گیا ہے تو بیوی کا جو غم ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. باقی سب کے لیے غم کتنا ہے؟ 3 دن کا غم ہے. سیدنا حسین کی شہادت کا غم، اس پہ افسوس، وہ بھی 3 دن کے لیے، اس کے بعد ماجرا ختم ہو گیا. اگر آپ اس سلسلے کو چلائیں گے کہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر تو کوئی مہینے کا کوئی دن باقی رہے گا ہی نہیں. کسی مہینے میں سیدنا حسین شہید ہوئے، کسی میں حسن شہید ہوئے، کسی میں علی شہید ہوئے، کسی میں عمر شہید ہوئے، کسی میں عثمان شہید ہوئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات علماء کے ایک گروہ کے مطابق اس زہر سے ہوئی جو یہودیہ نے کھلایا تھا. تو ربیع الاول میں بھی منع ہوگی شادی، پھر تو کوئی مہینہ بچے گا ہی نہیں شادی کے لیے. یہ تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اگر اسلام کی تعلیم ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی ایک دلیل دے دیجئے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے منع کیا. اہل حدیث اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور علماء دیوبند کے عقائد میں بنیادی فرق اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید پر ہے. اہل الحدیث عقیدہ وحدت الوجود کو کفر کا عقیدہ مانتے ہیں. وحدت الوجود یہ صوفیاء کا ایک عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک من گھڑت موضوع روایت صوفیاء پیش کرتے ہیں، کنتو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی صورتیں ہیں. یہی عقائد تقریباً تمام علماء دیوبند کے ہیں. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. علامہ صالح الفوزان حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا کفر عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. نصارہ نے عیسیٰ اور اللہ ان دو کو الہ مانا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا. کوئی 2 الہ کا قائل ہوا، کوئی 3 الہ کا قائل ہوا. عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ وہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں. تو یہ کفر اتنا بڑا کفر ہے کہ تاریخ میں اس کفر کی مثال کسی اور جگہ سے نہیں ملتی. لہذا سب سے بنیادی اختلاف اللہ کی وحدانیت پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے. اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اور انبیاء فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، وفات کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے. انبیاء کی قبریں مٹی پر اللہ نے انبیاء کے پیارے جسموں کو حرام کر دیا ہے. مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی. اللہ چاہے جس ولی کے جسم کو بچا لے، لیکن جس کے بارے میں نص ہے شریعت کی وہ انبیاء کے بارے میں ہے کہ اللہ کے انبیاء مٹی پر حرام ہیں. وہ ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں.
وہ برزخ کی زندگی میں ہیں، وہ جنت کی زندگی میں ہیں. ہمیں ان کی زندگی کا شعور اور انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، انبیاء اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج یہ بھرے پڑے ہیں اس قسم کے واقعات سے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر سلام کہا ہوں تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر نکلا. کسی نے روٹی مانگی تو اللہ کے نبی نے روٹی دے دی. کسی کی ماں بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر اس کی ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر دیا. اس سے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی المہند علی المفند کے اندر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. کسی کے ذہن میں یہ اختلاف نہ آئے کہ اہل الحدیث اور علماء دیوبند کا اختلاف آمین رفدین فاتحہ کا اختلاف ہے. یہ بہت بات کا بڑا نجی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے. اس سے بہت پہلے اہل الحدیث اور علماء دیوبند کے درمیان عقائد کا اختلاف ہے. ہم جو فوت ہو جائے ان سے مانگنا، ان کو اپنی قبر میں ایسے زندہ ماننا جیسے وہ دنیا میں ہیں، ان کو پکارنا، اس کو شرک مانتے ہیں، اس کو جائز نہیں مانتے. اور یہاں ان بزرگوں کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں. جمعے کی نماز فرض ہے، واجب ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں. جمعے کی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے. ہاں اجازت دی گئی ہے اگر کوئی مسافر ہے یا کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کرے گا. مردوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں آپس میں اتحاد کی کیا صورت ہے؟ مسلمانوں میں اتحاد کی ایک ہی صورت ہے کہ سب اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جائیں. جو ہمارے ہاں بعض لوگوں میں تصور ہے کہ جی اختلافات بھلا کر مل جائیں. ایک اختلاف وہ ہے جس کے کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے ہاتھ سینے پر باندھا، آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے. سینے پہ باندھنے والا ناف کے نیچے باندھنے والے کو کافر، ناف کے نیچے باندھنے والا چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتا. مسائل کا اختلاف ہے، غلطی لگ سکتی ہے، حدیث کے سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے، حدیث کے پہنچنے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسائل ہے، اس کا تارک کافر نہیں ہوگا. کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے. قبروں پہ سجدے کرنا، قبروں کا طواف کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، ان کو سب کچھ کرنے والا سمجھ کے پکارنا، یہ اللہ کی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے. اس کے ہوتے ہوئے اتحاد نہیں ہو سکتا. توحید ایک بنیادی چیز ہے جس پر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی ہے، اور اگر توحید پہ امت اسلام اکٹھی نہ ہو پھر قیامت کے دن یہ کسی اور مسئلے پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. شرک سے باز آ جائیں، دو بنیادی چیزیں ہیں. شرک سے باز آ جائیں، اللہ کی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کسی اور کو حقدار نہ بنائیں کہ نبی کی بات بھی ٹھیک ہے اور ہمارے امام صاحب جو فرما دے وہ بھی ہمارے لیے حرف آخر ہے. حرف آخر، آخری بات، اتھینٹک بات وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اختلافات کی وجہ ہی یہ ہے کہ امت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی پکڑ لی ہیں جن کا ہر فرمان وہ اپنے لیے حرف آخر سمجھتا ہے. یہ کہتے ہیں میرے پیر نے کہا، وہ کہتا ہے میرے پیر نے کہا، وہ کہتا ہے میرے امام نے کہا، تو لڑائی اپنے آپ ہونی ہے. انہیں کہو بھائی سب پیروں نے ٹھیک کہا، سب پیروں نے اچھا کہا، سب اماموں نے ٹھیک کہا، لیکن اگر ان اماموں میں سے کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی بات امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ سے ٹکرا جائے گی، ہر امام کی بات غلط ہوگی، امام اعظم محمد کریم کی بات ٹھیک ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. محرم کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزہ 9 اور 10 تاریخ کو رکھا جائے یا ایک روزہ رکھا جائے؟ عاشورے کے دن 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا آج اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس کے شکرانے پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارا بھائی ہے علیہ السلام، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں. اور پھر فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں. تو اصل روزہ کون سا تھا؟ 10 کا. مخالفت یہودیوں کی کرتے ہوئے 9 کا بھی ساتھ ملایا. تو 9 اور 10 یا 9 10
اور 9, 10, 11 یہ روزے رکھنے چاہیے۔ میدان عرفات میں خطبے کی آواز نہیں آتی، ایسے لوگ حج کے ثواب میں تو کمی نہیں ہوتی؟ نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آواز نہیں آتی تو اپنے خیموں کے اندر جو علماء ان کے ساتھ ہونے چاہیے کہ وہ ان کی پیغام امام حج کا ان تک پہنچانے کے لیے ریڈیو سے سن کے ترجمہ کر دیں اور پھر وہاں پر جماعت کروا لیں۔ میں نے انڈیا میں ڈرائیونگ لائسنس رشوت دے کر بنوایا تھا، کیا میں اسے اب استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جو گناہ کر کے آپ نے بنوایا اس سے توبہ کیجئے، اب یہاں آگے ہو تو یہاں کا لائسنس بنوائیے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد ایک آدمی سر کی طرف کھڑا ہو کر سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیت پڑھتا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو کر سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتا ہے۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس کے اندر یہ حکم ہو کہ دفن کرنے کے بعد تم اس کے سرہانے اور اس کے پینتیوں پہ کھڑے ہو کر اس طرح آیات پڑھو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی دے دے، ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر فرمان مصطفیٰ نہیں ہے تو کسی آدمی کا قول اس وقت تک دین نہیں بنتا جب تک وہ محمد کریم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ کسی بھائی کی ساس بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھائی تصریح کے بغیر حج پر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اب تو حج ہو گیا، تصریح کے ساتھ کسی نے کیا یا بغیر تصریح کے کیا، بہرحال مسلمان حکمران نے جو قانون بنائے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے مسلم حکمران کے قانون کی پاسداری کرے۔ مشرک اولاد کیا والد کی وارث بن سکتی ہے اور نافرمان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کافر مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں۔ اگر وہ مشرک سے مراد کفار ہیں یا نان مسلم ہیں تب بھی وہ کسی مسلمان کے وارث نہیں، اور اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، نواقض اسلام میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور پھر واپس کفر پہ لوٹ جاتا ہے، ان عقائد کو اپنا لیتا ہے جو شرک اکبر ہیں، جو اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، تو ایسے شخص کی اولاد یا والدین وہ اس کے وارث نہیں ہوں گے۔ کوئی کافر کسی مسلمان کا اور مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں۔ نافرمان کی سزا اللہ اس کو دنیا آخرت میں دے گا، لیکن نافرمانی کی وجہ سے اس کو جائیداد سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، جائیداد میں اس کا حق رہے گا، واللہ اعلم۔ اگر علاقے میں صحیح عقیدہ رکھنے والوں کی مسجد نہ ہو تو کیا مشرک لوگوں کی مسجد میں جا کر اپنی نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، اگر اس مسجد میں قبریں نہ ہوں، اگر اس مسجد میں قبرستان قبریں بنا دی گئی ہیں، بابا جی کی، پیر صاحب کی قبر، جس مسجد میں قبر ہو وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، ایسی صورت میں اپنے گھر میں نماز پڑھے، اپنی بیوی بچوں کو پیچھا کھڑا کر کے ان کی جماعت بنا لے۔ نماز مغرب کی تیسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مردوں کی روح کب نکالی جاتی ہے؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ روح اور جسم کا رشتہ جب ٹوٹ جائے تو اسی جسم کو بے جان لاشا اور مردہ کہا جاتا ہے۔ جب انسان سوتا ہے تب بھی اللہ ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، لیکن اس کا لنک اس جسم سے باقی رہتا ہے۔ پھر جس کی زندگی باقی ہو اللہ اس کی روح کو بھیج دیتا ہے، اور جس کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے اس کی روح کو مستقل اپنے پاس روک لیتا ہے، اس جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ قانون کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ قانون کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اللہ جس کو چاہے سنانا سنا دے۔ بدر کے مردے ہیں، کنویں میں پڑے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کلام کر رہے ہیں، جو ہم سے وعدہ ہوا تھا ہم نے تو سچا پا لیا، جو تم سے وعدہ ہوا تھا تم نے بھی سچا پا لیا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، مر چکے، ڈیڈ باڈی ہو گئے، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں؟ تو اللہ جس کو سنانا چاہے اللہ سنا سکتا ہے۔ ہمارے لیے قانون کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اللہ سنانا چاہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب انسان کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ جوتیوں کی چاپ سنتا ہے۔ اس کی حکمت واللہ عالم یہ نظر آتی ہے کہ اس کی حسرت میں اور اضافہ ہوتا ہے
کہ جن کے بھروسوں پہ گناہ کیا کرتا تھا اور اللہ سے دور ہوا کرتا تھا، سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تنہا ہے، اب تو ہے اور تیرے اعمال ہیں۔ تو قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، ہاں اللہ جس کو سنانا چاہے۔ کیا عورت کا باہر کام کرنا جائز ہے؟ عورت کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے۔ عورت گھر کی چار دیواری کے کاموں کی ذمہ دار ہے اور مرد باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہے۔ جب سے عورت اپنے گھر سے باہر کے کام کرنے کے لیے نکلی ہے، گھر کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہونا تھا، باہر والے کاموں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ نہ بچوں کو ٹائم پہ روٹی ملتی ہے، نہ بچوں کو تعلیم ہے، نہ ان کی تربیت ہے، نہ وہ دین کے کچھ بن کے نکل رہے ہیں، نہ دنیا کے کچھ بن کے نکل رہے ہیں۔ عورت کو حکم ہے وہ اپنی چار دیواری کے اندر رہے۔ یہاں کی ذمہ داریاں اللہ نے عورت کے ذمہ لگائی ہیں۔ ہاں شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت عورتوں کے اندر کام، کوئی ایسا کام جو عورتیں کرتی، مثلا اب بچیوں کا سکول ہے، بچیوں کا کالج ہے، بچیوں کی یونیورسٹی ہے، تو لازمی بات ہے وہاں پر ٹیچر بھی لیڈیز چاہیے۔ ایسا کام جو خاص عورتوں کا ہے اور وہ شرعی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے، اس میں اختلاط مردوں کے ساتھ نہ ہو، تو اس کے اندر وہ جا کر اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر زیور پہنے، بغیر جھنکار والے کپڑے پہنے، بغیر اپنی زینت کو ظاہر کیے، اگر وہ ایسا کام جو خاص عورتوں کا ہے اور عورتوں کا ماحول ہے، عورتوں کے اندر رہ کر وہ کر رہی ہے، بے پردگی اور بے حیائی کے دروازے بند ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ کیا ٹی وی پر میچ دیکھنا حرام ہے یا جائز ہے؟ لگتا ہے کرکٹ کی سیریز چل رہی ہے کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کھیل کو جو اللہ کے ذکر سے روکے۔ وہ کھیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا جو اللہ کے ذکر سے روکے۔ فیصلہ آپ کر لینا، آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے، کرکٹ اللہ کے ذکر کی طرف لاتی ہے یا روکتی ہے؟ جی شاید افریدی صاحب کی بیٹنگ چل رہی ہو تو نماز کا بلاوا آ جائے، اذان ہو جائے تو کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ یہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں، ہم پہلے جا کے نماز پڑھ لیں، اور افریدی کا کیا ہے، چلو کوئی نہیں، یہ آور نہیں تو اگلے آور کی بیٹنگ دیکھ لیں گے۔ دل چاہتا ہے مولوی صاحب آج کی نمازیں رہنے تو کوئی بات نہیں، سونے سے پہلے ساری اکٹھی پڑھ لیں گے، لیکن آج تو انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے۔ مانتا ہے کہ یہ کرکٹ کا کھیل اللہ۔ کیا حاملہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، پلا سکتی ہے، جب تک وہ اپنی صحت کو دیکھتی ہے اور اس دودھ کو دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی ہے، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے، اور جب اس کے اندر خرابی واقع ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دے۔ لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے نکاح کس طرح کیا جاتا ہے اور یہ کس طرح جائز ہے؟ لونڈی کے نکاح کی فکر کرتے ہو؟ لونڈی سے پہلے منڈی بھی کٹتی ہے۔ لونڈی ہوتی ہے جب خلیفۃ المسلمین جہاد کے لیے اپنی فوجوں کو روانہ کرتا ہے، وہ مار کے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کفار کے ملکوں پہ پہنچ کر انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول نہ کرے، پھر ان سے جزیے کا سوال کرتے ہیں، وہ جزیے پر بھی نہ مانے تو پھر ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت میں جو ان کی عورتیں گرفتار ہوں، بچے گرفتار ہوں، مرد گرفتار ہوں، ان کو غلام اور لونڈیے بنایا جاتا ہے۔ تو لونڈی لینے کے لیے دیکھا مشوار کتنی کرنی پڑی، صرف لونڈی کے چکر میں نہ رہو، دیکھو درمیان میں کہاں کہاں سے ہو کے جانا پڑ رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے اس بات کو زور دے کے اپنے ماننے والوں کو سمجھایا ہے اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ اگر وہ غلاموں کو آزاد کریں تو اس پہ اجر ہے، لونڈیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیں تو اس پہ اجر ہے۔ ایک امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، دوسرا آئے تو وہ نماز کو کہاں سے شروع کرے؟ کیا جو پہلے امام صاحب نے فاتحہ پڑھی تھی وہ کافی ہے یا دوبارہ فاتحہ پڑھنی ہوگی؟ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے، دوران نماز ان کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹ آئے، تو جو صف میں کھڑا ہے وہ آگے بڑھے، جو صف میں کھڑا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے اہل علم کو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ماجرا ہو جائے، امام فوت ہو جائے، امام کا وضو ٹوٹ جائے، اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ گر جائے، وہ نماز میں جاری نہ رکھ سکے اپنی نماز کو، تو پیچھے والا ایسا ہو
جس کو یہ پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے. ویسے ہی دوڑ لگا کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور پتہ ہے نہیں کہ امام صاحب کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا، تو آگے وہ آئے اور اپنی نماز جہاں سے امام صاحب کی نماز ختم ہوئی ہے وہیں سے اس نماز کو پورا کرے. واللہ اعلم. جمعے کی نماز عورتوں کے لیے، اگر مسجد میں آئیں گی تو جمعے کی نماز ادا کریں گی، مسجد میں نہیں آئیں گی تو ظہر کی نماز ادا کریں گی گھر کے اندر. واللہ اعلم. ہمارے کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو سلام کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے اور ان سے کس طرح پیش آیا جائے؟ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں، ہدیے، تحفے، تحائف، دعوتیں، اس نیت پر کہ میں ان کو اسلام کے قریب کروں گا. ان کو دعوت دیں، انہیں قرآن کی آیات سنائیں. قرآن پاک کے اندر جو جو آیات بے ناموں کے بارے میں آئی ہیں، اہل نار کے عذاب کے بارے میں آئی ہیں، وہ پڑھ کے انہیں سنائیں. قرآن سے بڑھ کر بہترین دلوں کا حکیم اور کوئی نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات انہیں سکھائیں، سنائیں، پڑھائیں، دکھائیں کہ یہ حال ہونا ہے قیامت کے دن، یہ حشر کا حال، یہ قبر کا حال، یہ منظر ہوں گے. اللہ سے توبہ کر لو. ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو اسلام پر لانے کے لیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب نے سارا ہی زور لگا لیا اور وہ اپنی روٹین پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہی محنت کسی اور پہ کریں. ان کے ساتھ بھی دعوت کا ماجرا کھلا رکھیں، جب تک موقع ملتا رہے ان کو دعوت دیتے رہیں. بے نمازی کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ کھا پی سکتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ میں ان کو دین کی دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اور میرے اس میل جول سے، تحفے تحائف سے، کھانے پینے سے یہ نرم اس کا دل ہوگا، میرے قریب ہوگا، میری بات کو سنے گا. یہ مقصد رکھ کر اگر آپ ان سے کھانا کھلائیں گے، دوستی کریں گے، تعلق رکھیں گے تو اس تمام عمل پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. نیت یہ ہو کہ میں نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہے. کیا جمعے کو 2 اذان دینا بدعت ہے؟ اگر بدعت نہیں تو اہل حدیث جمعے کو 2 اذان کیوں نہیں دیتے؟ جمعے کو 2 اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ نے شروع کی. جمعے میں 2 اذانیں سیدنا عثمان کے دور میں شروع ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا بھی لازم ہے. تو یہ خلیفہ ثالث کی سنت رضی اللہ عنہ وارضاہ. مدینے میں آبادی بڑھ گئی، آبادی پھیل گئی، تو ایک اذان بازار میں ہوتی تھی. بازار میں ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پہ اذان دی جاتی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے پیغام ہوتا تھا کہ اب نماز کا ٹائم، جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے. اور دوسری نماز وہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے وقت دی جاتی تھی، وہ مسجد کے اندر ہوتی تھی. تو کوئی سیدنا عثمان کی سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین کی سنت ہے. اور اگر کوئی اس کا یہ جواب دے کہ حضرت عثمان نے تو بازار میں دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آبادی بہت بڑھ گئی تھی، علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک کا یہ قول ہے، ایک کا یہ قول ہے. آبادی بہت بڑھ گئی تھی، ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی، یہ آواز پہنچانے کا ذریعہ تھا. آج تو سپیکر کے ذریعے آواز پہنچ جاتی ہے یا گھڑیوں کا ٹائم موجود ہے. تو بہرحال دونوں طریقوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ایک خلیفۃ المسلمین کی سنت سے ثابت ہے. کیا لائف انشورنس جائز ہے یا کہ نہیں؟ لائف انشورنس جائز نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. حلال رزق کا اللہ سے سوال کیجیے، حلال رزق کھانے کی کوشش کیجیے، حلال رزق اپنی اولاد کو کھلانے کی کوشش کیجیے. جو حلال رزق پہ جسم پلتا ہے، توحید پر ہے، ایمان پر ہے، نماز پہ ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اور جو حرام پہ پلتا ہے، جو گوشت حرام مال پہ تیار ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.